کہا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ کہ ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں معاش کے ذریعے تیار کیے، معاش کے ذریعے بنائے۔ انسان جس طریقے سے بڑھتا چلا جاتا ہے اس کی آمدنی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ویسے ہی پیدا فرماتے چلے جاتے ہیں۔ جس زمانے میں، جس دور میں، جس علاقے میں جو طریقے کارگر ہو سکتے ہیں اس جگہ رہنے والوں کے کھانے اور دانے پانی کا نظم ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ انتظام خود فرماتے ہیں۔ یہ انسان کی ذمہ داری ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے کھانے کے لیے طریقوں کی فکر کرے۔ آدمی محنت کرے، حلال اور جائز طریقوں پر محنت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق خود پہنچائیں گے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق تو اللہ کے ذمے میں ہے۔ اب اس طرح کی جو ذہنیت پروان چڑھتی جا رہی ہے کہ دنیا میں آبادی بہت زیادہ ہو گئی اور کھانے پینے کی پریشانیاں سامنے آ سکتی ہیں، وقت آنے سے پہلے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ کوئی پریشانی سامنے آئے گی؟ تو اللہ جانتا ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں عجیب و غریب انداز سے اس پہیلی کو بیان کیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ کہ اے لوگو ہم نے اس زمین میں خود تمہارے لیے تمہاری آمدنی کے، تمہارے رزق کے ذریعوں کو پیدا کیا ہے، اور ہم کرتے ہیں۔ جس دور میں جیسے ذریعوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ خود ان کو مہیا کرتے ہیں۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ اور تم رزق کے ٹھیکیدار نہیں ہو۔ تمہیں معلوم ہے ہم نے بے شمار مخلوق ایسی بنائی ہے کہ جن کو تم رزق کبھی نہیں دے سکتے، تو جب تم ان کو نہیں دے سکتے تو اپنا رزق بھی تم اپنے طرز پر کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، یہ تو اللہ نے بنایا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو ایسے مغالطوں میں پڑنا، مسلمانوں سے ایسی غلطیاں سرزد ہو جانا، یہ اس کے ایمان کے خلاف ہے، یہ قرآنی تصریحات کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے صاف اعلان کیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق سارا کا سارا اللہ کے ذمے میں ہے۔ زمین پر چلنے والی ایک چیونٹی سے لے کر اور بڑے سے بڑے جانور کا رزق اللہ تعالیٰ خود پہنچاتے ہیں، یہ اس کا نظام ہے۔ ہم اس کے نظام کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم تو ذمہ دار ہیں۔ جو ہم پر ذمہ داری آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے حکموں پر ہم عمل کرتے رہیں، رواداری سے کام کرتے رہیں، ہر کسی کی خیر خواہی چاہیں، ہر کسی کے حق میں اچھا چاہیں۔ یہ سوچنا یا یہ فیصلہ کرنا یا اس نظریے کی حمایت کرنا کہ ہاں دنیا سے آبادی کم ہونی چاہیے، لوگوں کو کھانے پینے میں پریشانی آ سکتی ہے، یاد رکھیے اس نظریے کی حمایت کرنا ایمان کے خلاف ہے، ایمان کے خلاف ہے، قرآن کریم کے خلاف ہے، اللہ کے نظام کے خلاف ہے، اللہ کے نظام سے ٹکراؤ کی شکل ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی ایک ایک بات بالکل صحیح اور صادق ہے، بالکل سچی ہے، ہرگز نہیں۔ انسان دنیا میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا انتظام اس وقت سے شروع فرما دیتے ہیں کہ جب وہ دنیا میں آتا بھی نہیں۔ انسان ابھی ماں کے پیٹ میں ہے اور ماں کی چھاتی کے اندر اللہ تعالیٰ دودھ کا نظم فرما دیتے ہیں۔ اس کو کہاں کہاں سے کن کن طریقوں سے رزق ملنا ہے وہ سب تیاریاں مکمل ہو چکی ہوتی ہیں۔ کتنی اس کی زندگی ہونی ہے، کہاں اس کو زندگی بسر کرنی ہے، کن حالات میں رہنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ طے کرتے ہیں۔ اس لیے انسان رزق کی فکر کی وجہ سے کسی غلط نظریے کا حامی ہرگز نہ ہو۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ